پانی کثرت سے پیا کریں، یہ دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوگی۔ نہانے سے قبل آپ کو پیشاب آ جائے تو یہ معدہ اور مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ رب کریم نے ان چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے، خوش رہنے میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے اور سفر کرنے میں شفا ہے۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اور یقین رکھو، مسلسل محنت کرو اور محنت کو حاسدین سے مخفی رکھو۔ سب چیزوں کو غور سے دیکھا کریں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپا آتا ہے بلکہ نظام انہضام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو کھانا پیٹ بھر کر مت کھائیں، سستی دور ہو جائے گی۔ لوبیا کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لو، بخار فوری اتر جائے گا۔ جس کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے تو جان لو وہ جلدی دل کی بھی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کرو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے لگے اور ایسا محسوس ہوا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں اپنے اہل خانہ اور بچوں کے پاس آیا تو ہنسنے اور دل لگی کرنے لگا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کر رہے تھے، چنانچہ میں گھر سے نکل آیا۔ رستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں کہنے لگا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں اور ساری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت ذکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہنے لگو جس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہو تو تمہارے بستروں اور رستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، دہی میں ادرک اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اسٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ، آپ ہمیشہ جوان نظر آنے لگو گے۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ جو بندہ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتا ہے وہ دل اور شوگر کا مریض کبھی نہیں ہوتا۔ جو بندہ معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے وہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ چڑھے وہ اپنے رات کا کھانا کم کر دے۔ گرم پانی پینا معدے کی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کرو ورنہ کمزوری ہو جائے گی۔ 3 چیزیں استعمال کرو، معدے کی گرمی کا جڑ سے صفایا ہو جائے گا۔ دہی، دودھ اور سفید چاول۔ دہی جلد کی خشکی کو ختم کر دیتا ہے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور خشکی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی بیماری کی پرابلم ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو سبز چائے کا کپ بنا کر پی لیا کریں۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابودانے کی کھیر بنا کر کھائیں۔ گلاب کی خوشبو سونگھ لینے سے پرانا زکام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے اور مثانہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ جو انسان بکری کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اگر منہ پر چھالے پڑ جائیں تو دودھ سے کلی کرو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ دوائی کھانے کے فوری بعد 1 منٹ لیٹ جاؤ، دوا جلدی اثر کرے گی۔
بدہضمی سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ سمندری نمک کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کھلے اور خوبصورت لباس پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد وہ واحد خوراک ہے جس کی کبھی میعاد ختم نہیں ہوتی؟ قدیم مصر کے مقبروں میں ہزاروں سال پرانا شہد ملا ہے جو آج بھی قابل استعمال ہے۔ سفید چاول کھانے کے شوقین لوگوں کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جویں 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے فرینڈس اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا ٹاپک بہت پسند آیا۔ ٹھنڈا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ آمش رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کے کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ نے سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ جوں کے آٹے کا استعمال وزن کم کرنے اور شوگر کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔ یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں، کولیسٹرول کم ہوگا۔ جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فقر و تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔